أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جن کو ہمارے ہاں یاد کیا جاتا ہے قل کے نام سے، کا چاروں قل پڑھیں تو اس میں سے پہلا قل یہ ہے، اور قل کا جو مطلب ہے وہ فعل امر ہے، یہ قل کہہ دو، تو یہ ایک طرح سے اعلان کرنے کے لیے یا دعا مانگنے کے لیے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس صورت کا جو اسلوب ہے اس میں اس کو دعا کی بجائے اعلان کرنے کی میننگ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قل کہہ دو، یا ایھا، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال، اے کے میننگ میں۔ اور عام طور پر ہم جب کسی کو پکارتے ہیں عربی کے اندر تو اس سے پہلے یا لگتا ہے، لیکن اگر کسی ایسے کو پکارنا ہو جو کہ الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہو، جیسے الکافرون ہے، شروع میں الف لام آ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے صرف خالی یا کے ساتھ پڑھنا یا بولنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یا ایھا اکٹھا اس کو ہم پڑھیں گے، اور ایک طرح سے پکارنے کے لیے ہے، ان کو اعلانیہ پکارنے کے لیے۔ الکافرون، کافرو، کہو کہ اے کافرو۔ کافر لفظ ہوتا ہے ایک کافر، اور کافرون اس کی جمع ہے، جس طرح مؤمن سے مؤمنون ہوتا ہے، ایسے ہی کافر سے کافرون ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو، یعنی اصل میں حکم ہے ہم سے، اللہ کے نبی سے پہلا حکم تھا، پھر اب جو شخص بھی مسلمان ہو کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کو آرڈر ہے قل، کہو۔ کس سے کہو؟ یعنی اب یہ جو آگے بات کہنی ہے وہ کس سے کہنی ہے؟ کافروں سے کہنی ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، یہ فعل مضارع منفی ہے، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اعبد جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور تعبدون جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن اعبد آتا ہے میں کے لیے اور تعبدون آتا ہے تم سب کے لیے۔ تو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ ہی، انتم تم، عابدون، یہ عابد لفظ ہوتا ہے، لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے عابد، اور ایسے ہی مؤنث عابدہ، تو عابد عبادت کرنے والا اسم فاعل ہے، اس کی جمع ہے عابدون، عبادت کرنے والے۔ ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ ہی، انا میں، عابدن واحد ہے عابدون کا عبادت کرنے والا، ولا انا عابدن اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی ہے۔ عبدتم فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ماضی میں بھی جس چیز کو کافروں نے پوجا، صرف مکہ کے کافر نہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی کافر رہے ہوں اور انہوں نے جس بھی قسم کے بتوں کو، اللہ کے شریکوں کو پوجا ہو، ان کی عبادت کی ہو، تو اعلان ہے کہ جس کی تم ماضی میں پرستش کر چکے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا اور نہ ہی،
انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ پھر تکرار کے ساتھ وہی آیت دوبارہ آئی ہے. لکم دینکم لا لیے کم تمہارے تمہارے لیے لکم تمہارے لیے دینکم دینو دین ہے کم تمہارا تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین و اور لی لیے یا میرے چھوٹی یا کا مطلب ہے میرے ولیہ اور میرے لیے. یہ لفظ جو ہے نا یہ دین ہی ہے لفظ آگے دین کے نیچے زیر ہے نون پہ آخر میں. تو یہ نون پہ جو زیر اس لیے ہے کہ آخر میں تھا دینی چھوٹی یا بھی تھی اس کے آخر میں یعنی کہ مطلب تھا میرا دین. یہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا ہے چھوٹی یا کو متکلم کو اور اس کی قائم مقام کے طور پر نون کے نیچے زیر لگی رہ گئی ہے. تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ خطاب کیا ہے اور وہ بھی ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یا اللہ کے نبی سے کہا یہ جو بھی قرآن پاک کو پڑھے گا مسلمانوں میں سے اس کو حکم دیا کیونکہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اس کو ماننے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. کوئی کافر بھی اگر قرآن پاک پڑھے گا تو اس کے لیے قرآن کے احکامات اس وقت تک احکامات نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس پر ایمان نہ لے آئے. تو یہ اس کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے. تو اللہ نے براہ راست نہیں خطاب کیا کافروں سے کیونکہ کافروں کا جرم اتنا سنگین ہے کفر کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. تو اللہ نے اپنی کتاب میں بھی ان سے خود نہیں خطاب کیا بلکہ ہم سے کہلوایا قل یا ایھا الکافرون کہو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں ان کی بندگی نہیں کرتا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں ان ہستیوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کی صورتحال کو سمجھنا پڑے گا جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. آج تو ہم ایک پرامن اور اسلامی معاشرے میں بیٹھ کے اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اس کا پس منظر جاننا ان حالات کو جاننا یہ ضروری ہے. اسی لیے قرآن فہمی کے لیے جو سیرت النبی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب تک آپ سیرت النبی کو نہیں پڑھتے تو آپ قرآن کا بھی فہم کا ادراک نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جب تک آپ ان کو اس ماحول کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں تو آپ کو اس کو حقیقی مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اسلام کی اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الفیل کے اندر اور سورۃ قریش کے اندر کہ جو اہل مکہ تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. انہوں نے کبھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں. وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو کفر جو ہوتا ہے نا کفر کا کوئی ایک میننگ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں جو کفر ہے اس کے وہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں جہاں کفر کے الفاظ آئیں گے یا کفر کی کیٹیگری مینشن کی جائے گی وہاں پر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اس سیاق و سباق کے ساتھ کفر کا معنی متعین کر سکیں. تو کفر کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سنگین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دے اللہ کی ہستی کا ہی منکر ہو جائے. جس سے ملحد ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے یا
اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کفر بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، لیکن اس بات کو نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں، کوئی پیغام بھیجا ہے دنیا میں۔ تو اگر اللہ کے رسولوں کو نہ مانا جائے تو اللہ کی مرضی کو جاننا ممکن نہیں ہے، تو گویا اللہ کو ماننا یا نہ ماننا برابر ہو جاتا ہے اگر رسولوں کا انکار کر دیا جائے۔ تو رسولوں کا جو انکار ہے وہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اکثر رسولوں کو مانے اور کسی ایک رسول کا انکار کر دے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام رسولوں کو مانے، تمام انبیاء کو مانے، اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کے نبی ہونے کا اقرار کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ان نعمتوں کا حق ادا نہ کرنا، ان نعمتوں کو پانے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ کئی شکلیں ہیں کفر کی۔ تو یہاں پر جو مراد لوگ ہیں، جو براہ راست مخاطب لوگ ہیں، وہ دو طرح کا کفر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے رسول کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، گویا کہ اللہ کی بعض صفات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ منکر ہیں اللہ کے رسول کے، کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے۔ تیسرا کفر یہ کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے انکاری ہو گئے ہیں، اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو توحید اور رسالت اور آخرت تینوں بنیادی عقائد کے اندر ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ کافر ہیں، انہیں صریحاً انکار وہ دو چیزوں کا کر رہے ہیں، رسالت کا اور آخرت کا۔ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، لیکن جب آخرت کا بھی انکار کر دیا، رسول کا بھی انکار کر دیا، تو اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کو واحد نہ ماننا، احد نہ ماننا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا، تو یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ کیونکہ جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کو اس کی تمام صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں، اس کی ذات میں یکتا مانے گا، ایک مانے گا۔ تو یہ وہ کافر تھے جو اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک کے ساتھ مانتے تھے اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو عبادت کا معنی ایک دوسری چیز اس میں استعمال ہوئی تکرار کے ساتھ اس صورت کے اندر، وہ ہے عین، با اور دال کا مادہ۔ اسی سے عابدو بنا، اسی سے تعبدون بنا، اسی سے عابدون بنا، اور اسی سے عابدن بنا، اور اسی سے عبدتم بنا۔ یہ سارے الفاظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین، با اور دال ہے۔ تو اس کا جو معنی ہے، ہم اس کو عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ عبادت کا لفظ بھی آپ سمجھ لیں تو اس سے بھی کافی حد تک اس صورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں عبادت کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں معروف چیز یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہے، یا صرف روزہ رکھنا عبادت ہے، یعنی جو مراسم عبودیت ہے ہمارے ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو عبادت ہے اور باقی سارے دنیاوی معاملات ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عبادت کا کچھ اور ہی مفہوم نظر آتا ہے، اور مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ الاطاعہ ہے۔ العبادت هو الاطاعہ، جو عبادت ہے وہ اصل میں اطاعت کا نام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذاریات میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیعبدون، یہی والا مادہ تعبدون سے عابد، یعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب وہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مقصد تخلیق ہی یہ ہے جن و انس کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو کیا کوئی انسان ایسا ہے جو 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے، 24 گھنٹے روزے میں رہے، 24 گھنٹے باقی فرائض انجام دیتا رہے جو اللہ نے اس پہ لاگو کیے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر جتنا جو شخص کام نہیں کرے گا وہ تو گناہ گار ٹھہرے گا، عبادت نہیں کی اس نے۔ تو عبادت کا مطلب ہے اطاعت کرنا،
24 گھنٹے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے چلنا. وہ کس طرح پوچھا جائے گا؟ تو ہم اس کا خلاصہ بنا سکتے ہیں کہ 2 شرائط ہم کسی بھی کام میں جب پیدا کر لیں گے تو وہ کام عبادت بن جائے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنا. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس میں اللہ کی خوشی مقصود ہو، کوئی اور محرک، کوئی اور موٹیو نہ ہو اس کام کو کرنے کا. ورنہ اگر نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو وہ عبادت نہیں رہے گی، ریاکاری بن جائے گی. دوسری شرط یہ ہے عبادت بنانے کے لیے کہ وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا ہوا طریقہ ہو. تو اسی عبادت والے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ اس کی اطاعت کرتے ہیں لوگ. وہ خیال دل میں ڈالتا ہے، مشورہ دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عبادت کا مطلب ہے اطاعت کرنا. اور دوسرا جو ٹپیکل عبادت کا مفہوم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کے کئی شعبے ہیں. کئی شعبے اسلام کے کس طرح سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عبادات کا ایک شعبہ ایمانیات کا شعبہ ہے، پھر عبادات کا شعبہ ہے، پھر معاملات کا شعبہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کئی شعبے بنتے ہیں اسلام کے اندر. تو اگر ہم اس شعبے کو لیں تو اس شعبے کے تحت جو عبادت ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک شعبہ ہے اسلام کا، وہ کلی اسلام نہیں ہے، ایک شعبہ ہے اسلام کا عبادت کا. تو چونکہ مکہ والوں کے ہاں تو عبادت صرف یہی تھی کہ وہ یہ کریں کہ جو ان کے معبود انہوں نے کعبہ میں بٹھائے ہوئے تھے، 360 بت بنا رکھے تھے، جب ضرورت پڑے تو ان کے آگے جھکیں اور ان سے دعائیں کریں یا ان کو قرب کا وسیلہ بنائیں. اور یا پھر یہ کہ خوشی کے وقت میں ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں، یا کوئی نعمتیں ملیں تو ان کو بھی اس میں سے حصہ نکالیں، ان کا چڑھاوے چڑھا کر ان کا. یہ ان کے ہاں مراسم عبودیت تھے اپنے معبودوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا جو معاملہ باقی رہ گیا تھا دین ابراہیمی میں سے، وہ صرف یہی رہ گیا تھا کہ وہ کچھ لوگ ان میں سے نماز بھی پڑھتے تھے، اور جو عام طور پر اجتماعی طور پر جو چیز باقی تھی وہ تھی طواف اور عمرہ اور حج اور قربانی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یعنی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا اور معبودوں کی راہ میں بھی خرچ کرنا، دونوں بیک وقت چل رہے تھے ان کے پاس. اور اس کا ذکر سورۃ انعام میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ عبادت کا شعبہ اگر ہم دیکھیں یہ ان کے ہاں یہ اس شکل میں موجود تھا. تو اب یہ جو مراسم عبودیت تھے، انفرادی حد تک کہیں کہیں نماز والی کیفیت، وہ بھی اپنے ہی طریقے پر، یا اللہ کو پکارنے والی کیفیت دعا، یا پھر صدقہ و خیرات، اس کے ساتھ عمرہ، حج اور قربانی، یہ ان کے ہاں عبادت تھی. تو اسلام جب آیا تو اسلام نے عبادت کے شعبے کو بھی خاص کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت جو ہے یہ آپ کو پہچان کرواتی ہے کہ آپ کا تعلق کس دین کے ساتھ ہے. ہندوؤں کے مذہب کا الگ طریقہ ہے، ہندوؤں کے مذہب میں عبادت کا الگ طریقہ ہے، عیسائیوں میں الگ ہے، یہودیوں میں الگ ہے، مسلمانوں میں الگ ہے. تو ہر قوم پہچانی جاتی ہے اپنے دین کے اندر، پہچان کے ہے اس کی مذہب کے طور پر جو ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی اگر مختلف طرح سے لوگ اپنے اپنے مذہب کے طور پر عبادت کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہاں یہ فلاں مذہب سے تعلق ہے اس کا. تو یہاں پر مراد وہ والی عبادت ہے جو کہ ان کے یہاں رائج تھی اس وقت تمام مراسم عبودیت کے. تو 2 ٹوک اعلان کروایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے، اور آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں. اچھا، کمپرومائز کرنے کا کیا معاملہ تھا، یہ پس منظر کیا تھا؟ اب یہ جو کافر تھے لوگ، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو پہلے تو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ، کیونکہ 3 سال خفیہ دعوت رہی مکہ کے اندر، اور 3 سال کے بعد جب کچھ لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے کہ فلاں فلاں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو تب اہل مکہ کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تب پھر انہوں نے سختیاں شروع کر دی علیہ السلام کے اوپر
کیونکہ ان آخری اگلے 3 سالوں میں یعنی کہ چوتھا، 5واں اور 6واں سال جو مکہ کے اندر تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت دینا شروع کی، اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، تو پھر اس کا ریئیکشن بھی سامنے آیا. تو اس ریئیکشن کے طور پر لوگوں نے جو پہلے 3 سال تھے اس میں اس طرح کی سختی نہیں کی، یعنی پہلے 3 سال تو خفیہ دعوت تھی، اگلے 3 سال یعنی کہ گویا پہلے 6 سال جو تھے اس میں کوئی اس طرح کا فزیکل مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اجتماعی طور پر مسلمانوں کو. کیونکہ جو چوتھا، 5واں، 6واں سال تھا اس میں کوشش کی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مذاکرات کر لیتے ہیں، تو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ان کو ہم باز رکھتے ہیں اس چیز سے. تو کئی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ آپ کے پاس ایسے افراد کو بھیجیں جو با اثر ہوں، اچھے طریقے سے قائل کر سکتے ہوں کہ آپ یہ دعوت کو چھوڑ دیں، اور آپ اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی لالچ رکھتے ہیں کسی خاندان میں شادی کرنے کا، یا کوئی مال کا لالچ ہے آپ کو، یا کوئی بادشاہی کا، سرداری کا لالچ ہے، تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ جو کہیں گے، جو آپ کا مطالبہ ہم آپ کو دیتے ہیں. تو یہ چلتی رہی کوشش ان کے ہاں، ایک بار نہیں کئی بار چلتی رہی، اور بالآخر انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذریعے سے کہلوایا. تو حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی سے فرمایا آ کر کہ مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں سہار نہ سکوں. تو اس طرح سے وہ سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں آپ کی شکایت لے کر. تو ہم نے وہ پڑھا ہے سارا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، گویا کہ کل دنیا میرے ہاتھ میں دے دیں، مطلب یہ ہے کہ سب کچھ میرے حوالے کر دیں دنیا کا، اور مجھ سے اس کے عوض یہ مطالبہ کریں کہ میں اس کام سے دستبردار ہو جاؤں، تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، الا یہ کہ یا تو اس راہ میں میری جان چلی جائے یا اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے. یعنی میں تو کام کو پورا کرنے کے لیے لگا رہوں گا، اور اگر کام پورا نہ ہوا اور میری جان بھی کام آ گئی اس کام کے لیے تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ 2 ٹوک اعلان تھا، کیونکہ اس اعلان سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے اس بات پر کہ کفار مکہ اسلام قبول کر لیں. دیکھیے وہ سارے جو کفار مکہ تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے ہی قبیلے کے لوگ تھے، اپنے ہی خاندانوں کے لوگ تھے، سب رشتہ داریاں بھی تھیں، محبت کا، پیار کا تعلق بھی تھا. اور یہ نہ بھی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو وہ کس طرح اپنے جو اقارب تھے، عزیز تھے، ان کے لیے اتنے حرص نہ رکھتے. اور وہ آپ کی مخاطب امت تھی، اول مخاطب آپ کے وہی لوگ تھے کہ انہی کو اپنے دعوت دینی تھی. تو آپ کو تاکہ یہ کس طریقے سے اسلام قبول کر لیں. تو کبھی آپ کے دل میں آتا کہ چلے ہم کچھ اگر خاموشی اختیار کریں وقتی طور پر تو شاید ہی ٹھنڈے پڑ جائیں، شاید ہی بات مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات پر توجہ دلائی کہ ان سے کسی بات پر کوئی جو ہے ان کو مہلت نہیں دینی، یا ان کو کسی لحاظ سے کمپرومائز نہیں کرنا، ان کی کوئی بات جو مشرکانہ یا کافرانہ اس کو ماننے کی طرف مائل بھی نہیں ہونا. تو اس صورت کے اندر 2 ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی چانس چھوڑا ہی نہیں گیا، ماضی بھی اور مضارع بھی اور مستقبل بھی، ماضی اور حال اور مستقبل تینوں صورتوں میں، کہ نہ ماضی میں عبادت جو تم نے کی ہے ہم ویسی عبادت کریں گے، اور نہ جیسے تم آج کر رہے ہو ایسی ہم کریں گے، اور نہ جیسے تم مستقبل میں کرو گے ویسی ہم کریں گے. 2 ٹوک اعلان ہے، یعنی جس دین پر ہم نے اپنے قدم جمائے ہیں ہم اس پر ہی جمے رہیں گے. لکم دینکم ولی دین کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ جتنے بھی کافر دنیا میں ہوں، یہ صرف کفار مکہ کے ساتھ مخصوص صورت نہیں ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے اس چیز کا کہ کہیں پر بھی اگر کوئی مداحنت کے لیے ہمیں قائل کرتا ہے، مائل کرتا ہے، تو ہم 2 ٹوک اس کو انکار کریں گے، اور اسلام کے دائرے کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے حکم دیا تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ،
देखो जो शक शुबा नहीं है मुझे कोई, मैं बिल्कुल क्लियर माइंडेड हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी सोच के साथ। अला बसीरतन अना, बसीरत के साथ मैं बुलाता हूँ, व मन तबाअनी, और मेरे पैरोकार भी। तो इंशाअल्लाह हमने भी इस सूरत के इसी पैगाम को लेना है कि कभी भी जो कुफर है उसके आगे सरेंडर नहीं करना, कोई मुदाहनत नहीं करनी। मुदाहनत कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करने को, यानी कुछ लोग और कुछ दो के उसूल, कुछ ऐसे मुज़ाकरात कि हम उनसे के साथ उनके किसी कुफरिया कामों के अंदर शामिल हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ आजकल बहुत रवाज चल पड़ा है इस चीज़ का कि कुछ लोग रवादारी के नाम पर और एक रोशन ख्याली के नाम पर इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गैर मुस्लिमों की के उन त्यौहारों में, काफिरों के उन त्यौहारों में जो खालिस्तन उनकी मजहब की नुमाइंदगी करते हैं, यानी जिनके अंदर उनकी इबादत शामिल है या उनकी अकायद शामिल है। तो ये सरीहन इस सूरत के खिलाफ है। देखें, कुफार जो है वो मुसलमानों के इलाकों में रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ भी रहते हैं, ऐसे मुसलमान भी रहते हैं कुफार के इलाकों में, जैसा कि यूरोप वगैरह में है, इंडिया में है। तो वहाँ रहने के जो अदब अदाब है वो ये कि उनसे अच्छा सलूक किया जाए। किसी के अगर वालिदैन भी काफिर हैं तो दुनिया के लिहाज से उनकी हर बात वो मानेगा। एक किसी के कोई काफिर वालिदैन थे, उन लोगों को बच्चा मुसलमान हो गया है, तो वो उनके जो औलाद है दुनिया के लिहाज से उनकी हर बात मानेगी, लेकिन जहाँ पर दीन का मामला आएगा वहाँ वालिदैन की बात नहीं मानेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसमें वाज़ेह उसूल बता दिया है। तो ऐसे ही जो हमारे इर्द गिर्द बाकी लोग मौजूद हैं कुफार के, उनके साथ अच्छा सलूक, मेल जोल, दुनिया के मामला, उनको तोहफे तोहफ देना, उनसे अच्छे मामला रखना, उनसे अच्छी हमसायगी रखना, कुलीग से उनसे अच्छा ताल्लुक रखना, ये सब इस्लाम को हुक्म है, करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक पहलू ऐसा है इबादत वाला कि उनकी इबादत वाले किसी मामले के अंदर उनको जो है वो शिरकत नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे कुफर को प्रमोट करना मकसूद होता है। तो ये वाज़ेह तौर पर समझ लें कि ऐलान है खुल्लम खुल्ला तमाम अहले ईमान की तरफ से कि आज जो है ना वो कुफर का तरीका अलग है और इस्लाम का तरीका अलग है। और ये बात भी समझ लें कि कुफर के बारे में आता है कि हदीस में आता है कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक मिल्लत है। हाँ, हम तो गिनते हैं फलां यहूदी है, फलां ईसाई है, या फलां हिंदू हैं, या फलां बुद्ध मत के पैरोकार हैं, फलां दहरी हैं, ये कैटेगराइज हम करते हैं। लेकिन इस्लाम की रूह से जितने भी लोग दायरा इस्लाम से बाहर हैं वो सब के सब कुफर कर रहे हैं, वो सब के सब काफिर हैं। तो उन सब के साथ ये खिताब है। क्लियर होगी ना बात? अहले ईमान मुस्लिम और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, खा उनको हमने कोई नाम दे रखा हो या उन्होंने कोई नाम उसको अडॉप्ट कर रखा हो, वो सब के सब एक ही दायरे में खड़े हैं कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक मिल्लत पर है कि वो सब के सब देखें, या तो वो अल्लाह का कुल्ली इनकार कर रहे हैं, या वो अल्लाह के किसी रसूल का इनकार कर रहे हैं, या वो अल्लाह के तमाम रसूलों का इनकार कर रहे हैं, या वो अल्लाह ताला के रसूल के बाद किसी और नबी या रसूल के होने का दावा कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, जब तक हम इस तरफ नहीं आते हम खुद यकसू नहीं हो सकते अल्लाह ताला के दीन पर। तो अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह में हिकमत अता फरमाए, क्योंकि अगर हम हिकमत के बगैर इस चीज को लेकर चलेंगे तो जिस तरह के आज मुसलमान दुनिया के हर गोशे में मुकीम है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इस्लाम जो है वो हिकमत का दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत सिखाई है, किताब के साथ हिकमत भी सिखाई है, खाली किताब नहीं सिखाई। तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके सहाबा के अमाल से और सल्फ सालिहीन के जो तारीख है उसके अंदर जो उनके हालात मिलते हैं कि किस तरह उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में रहाइश रखी, और अक्सर लोग इस तरह के माहौल में भी रहे जहाँ इर्द गिर्द सब लोग काफिर थे या उनकी हमसायगी में चंद लोग काफिर थे। तो उनके साथ उनका मामला दुनियावी अमूर में क्या था और इबादत के अमूर में क्या था, ये इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। बहुत मामूली सा इसके अंदर थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर नहीं होंगे तो सूरत की खिलाफ वर्जी हम करेंगे। ये ऑर्डर है हम सब के लिए कि सिर्फ कहना ही नहीं है, जब हमसे कहलवाया जा रहा है गोया कि हमारा अमल भी इसके मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला पूछता है कुरान पाक में अहले ईमान सूरत सफ के अंदर
کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہاں پر بھی قل کے ساتھ حکم آیا ہے کہو، اور اگر ہم نہیں کہیں گے تو قرآن کا انکار کریں گے، اور اگر کہنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم اس آیت کا انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں حکمت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے دین کے اوپر شرح صدر عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.